यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। जो सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 और 3 हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इससे पहले आयत नंबर 1 पे हमारी 2 नशिस्तें हो चुकी हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों आयत इस एक नशिस्त में मुकम्मल कर लें। जो बातें सामने आ चुकी हैं उनका एक खुलासा सा आपके सामने रख देता हूं, चूंकि बीच में पूरे एक तकरीबन 1.5 महीने का वक्फा पड़ गया है, बल्कि शायद 2 महीने हो गए, तो जरा उसका इयादा हो जाए कि सूरह हुजरात में असल में एक उम्मत मुस्लिमा की जो इज्तिमाइयत की बुलंद तरीन सतह हो सकती है, जिसे आज हम रियासत के उन्वान से जानते हैं, उस सतह की उसूली रहनुमाई है जो दी गई है। यानी अमल साले के मबाइस हैं ज़ेर बहस। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक फर्द के लिए अमल साले क्या है, फिर हमारे सामने ये बात आई कि खानदान का, फर्द जब 2 मिल जाते हैं मियाँ बीवी तो अब खानदान बन गया, तो खानदान का अमल साले क्या है। फिर खानदान मिलके माशरे को तश्कील देते हैं, तो सूरह बनी इसराइल के 3 और 4 रुकू की रोशनी में हमने माशरे की सतह के आमाल सालेहा का मुताला किया। फिर उससे ऊंची सतह जो है इज्तिमाइयत की वो रियासत है। तो रियासत की सतह पर यानी रियासत का अमल साले क्या है, तो पहली आयत में यह बात आ गई कि रियासत की सतह पर कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली, मत कदम बढ़ाओ अल्लाह और रसूल से आगे। तो इसका जो कानूनी मतलब है वो ये है कि कोई कानून ऐसा न बनाओ, कोई इज्तिहाद ऐसा न करो, कोई कानून साजी ऐसी न करो जो अल्लाह और रसूल के अहकाम के खिलाफ हो। एक आम जो भी इंसान है आज का, उसके समझाने के लिए इस बात को यूं कहा जा सकता है कि कोई भी कानून साजी आइन के खिलाफ नहीं की जा सकती। जैसे आज भी दुनिया का एक मारूफ उसूल है, कोई अगर असेंबली ऐसा कानून पास कर लेती है जो आइन की किसी दफा के साथ मुतसादिम हो तो वो चैलेंज हो जाता है और अदालत उस कानून को कल अदम करार दे देती है। बिल्कुल यही मुतालबा अल्लाह का है कि तुम जो भी कानून बनाओ अल्लाह और रसूल के ताबे बनाओ। इसकी जो ताबीर होगी वो क्या होगी, यानी कुरान और सुन्नत के ताबे। अल्लाह की बात कैसे मालूम होगी, वो कुरान से मालूम होगी। रसूल की बात कैसे मालूम होगी, सुन्नत से मालूम होगी। तो कोई ऐसा कानून ना बनाओ जो कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हो, और अगर कोई बनाएगा तो कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर उस कानून को चैलेंज करके तो उसे कल अदम करार दिलाने का अमल का आगाज किया जा सके। तो पहली बात तो यह, इस पर हमारी 2 नशिस्तें हो चुकी, मैंने तो इस वक्त आपके सामने खुलासा रखा है। अब दूसरी बात जो है रियासत की सतह पर, उसके लिए जो 2 आयात हैं अभी मैंने जिनकी तिलावत की है, पहले उनका तर्जमा कर लेते हैं, फिर उनकी एक मुख्तसर तशरीह कर लेते हैं, उसके बाद उनको इस चीज के साथ यानी रियासत की सतह पर जोड़कर हम देखेंगे कि उसका क्या मकाम और मर्तबा बनता है। तो पहले तर्जमा करते हैं। वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बुलंद करो अपनी आवाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर, और न उनको पुकारो ऐसी करख्त आवाज में जैसे तुम एक दूसरे को पुकार लेते हो, चीख कर या चिल्ला कर जैसे तुम एक दूसरे को पुकार लेते हो, कहीं तुम्हारे सारे आमाल अकारत न चले जाएं और तुम्हें पता भी न चले। बेशक वो लोग के जो अपनी आवाजों को अल्लाह के रसूल के पास पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए चुन लिया है। उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। जो भी दीन से कोई रगबत रखता है, मस्जिद में उसका आना जाना है, बहुत नहीं तो कुछ न कुछ खुतबा जुमा जो है वो सुनता है, तकरीर जो जुमे के दिन होती है, तो मुझे यकीन है कि उसने अपने मस्जिद के खतीब से ये
आयात जरूर सुनी होंगी, अक्सर व बेशतर इनका तज़किरा होता है, सीरत के जलसों में भी इसका जिक्र आ जाता है। फिर ये कि कहीं कोई तौहीन का वाक़या हो तो उसके हवाले से भी ये आयात जो है वो ज़ेर बहस आ जाती हैं। लिहाजा मुझे इसके अंदाज़ा है कि तर्जमे से भी आपको बात पूरी तरह समझ आ गई होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, वहाँ पे लोग बैठे हैं। ज़ाहिर है जैसे जब महफिल होती है गुफ्तगू भी होती है, तो वहाँ का एक अदब, पहला अदब ये सिखाया गया कि बुलंद आवाज़ से बात नहीं करनी है, आवाज़ को पस्त रख के बात करनी है। यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ की सतह है, बाकी लोगों की आवाज़ की बुलंदी उससे कमतर होनी चाहिए, उससे ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अदब से और बहुत ही एहतराम से, यानी अदब और एहतराम ये तो कुरान मजीद में कई जगहों पे ये तकाजा जो है वो बयान किया गया है कि वाज़्ज़रूहु, उनकी तौकीर व ताज़ीम करो, वतवक्किरूहु, उनकी तौकीर करो। तो इसका तो बहुत फल्लज़ीना आमनू बिही वाज़्ज़रूहु व नसरूहु, तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और ताज़ीम का मामला है, ये बहुत सी जगहों पे आया है। इसी तरह यह भी आया है कि तुम नहीं मोमिन हो सकते जब तक कि तुम अल्लाह के नबी के किए हुए फैसले को दिलो जान से तस्लीम ना कर लो, फिर तुम्हारे दिल के अंदर भी उस फैसले पर कोई तंगी महसूस ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मोमिन ही नहीं हो। ये सारी बातें, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो हुजूर के मकाम और मर्तबे का तायुन कर रही हैं। लेकिन यहां पे जो खास बात कही गई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की आवाज से अपनी आवाज को कमतर रखना, उसका लेवल उससे नीचे रखना, ये एक महफिल के अंदर की बात है। और साथ ही से दूसरे अंदाज में भी बयान किया गया कि जैसे आपस में बंदा चटक के बात कर लेता है, चीखो पकार भी हो जाए, ऊंची आवाज भी हो जाती है। ये खासतौर पे जहर जो है, तो ये ज्यादा बुलंद आवाज से बात करना, कहीं जैसे चिल्ला के बात करना, तो ऐसी कभी कोई बात हुजूर से हो गई तो इससे फिर खतरा है कि ईमान ही खत्म हो जाए, कि तुम्हारा ईमान ही गोया खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। उसी का नतीजा ये निकलेगा ना कि सारे अमाल भी अकारत चले गए। अब जो हजरात ये बात, यानी इससे पहली बात आप ये समझ लीजिए, फौरी नतीजा एक निकाल लीजिए कि हमारे यहाँ एक बहस आजकल जदीद दौर में ये भी चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर वो कत्ल वाला मामला जो है उसकी क्या हैसियत है। तो बिल्कुल टेक्निकली बात को समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो है कुरान मजीद के ये मकाम वाजे कर रहा है कि उसके नतीजे में आमाल सारे अकारत हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या, ईमान जायल हो गया। ईमान जायल हो गया तो इर्तिदाद हो गया, मुर्तद हो गया। तो मुर्तद तो है ही वाजिब कत्ल। मतलब आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सा एक जो है ना वो इस्तिदलाल है जो सामने आ जाता है। अगर हम दीन की रूह को मानते हों तो उसमें यह नतीजा सामने आ, अगरचे कि मैंने बाद में इस पर फिर बात करनी है, लेकिन यहां पे बस इतनी बात समझ लीजिए कि इसके नतीजे में सारे अमाल अकारत चले जाएंगे। तो पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा अहले ईमान की नजर में यह होना चाहिए। अब दूसरा इसमें एक मसला यह है कि बाज लोग इस पे एक इश्काल में मुब्तला हो सकते हैं, उन्हें इसके हवाले से एक मुश्किल पेश आ सकती है कि यह तो मामला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का, और ये हुक्म खास है उन लोगों के लिए जो हुजूर की महफिल में बैठा करते थे। तो हमें तो वो यानी मुयस्सर ही नहीं है। हम जब बैठे होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है। लिहाजा एक एतबार से ये जो हुक्म है, ये इससे हम गोया बर्री जिम्मा हो गए कि ना हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुयस्सर है और ना इस अदब को जो है वो इख्तियार करने का हमारे लिए कोई मौका है। लेकिन उलमा ने इस पर यह बात लिखी है कि ठीक है, वो तो ये एक तकाजा था ना कि आवाज बुलंद नहीं करनी। अब इस पर कियास करते हुए आपके सामने कुछ और बातें भी हैं आएंगी। मसलन उनमें से एक ये है कि आपको ये पता चल गया किसी मामले में कि इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये है। मसलन खाना खाना है तो हुजूर का अमल या हुजूर का हुक्म ये है कि आपने दाएं हाथ से खाना है। अब फर्ज करें मैं वैसे ही लेफ्ट हैंडेड हूं और मुझे बचपन से आदत पड़ी हुई है कि मैं बाएं हाथ से खाता हूं। अब मुझसे मैंने दाएं हाथ से खाने की मुझे आदत ही नहीं है, बाएं हाथ से ही खाना मेरा काम है और खाता रहा हूं। तो जब मुझे यह मालूम हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह है, तो अब इस आयत का मेरे लिए जो है वो तकाजा ये होगा कि अब मैं कोशिश करके तकल्लुफ करके असर नौ अपने आप को एक नई आदत डालकर बायां हाथ छोड़ के दाएं हाथ से खाना शुरू कर दूं।
اچھا کسی معاملے میں میرا اور آپ کا تنازع ہے, جھگڑا ہے, رائے کا اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں یوں کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں یوں کرنا چاہیے. اچانک ایک تیسرا آدمی آ کے کہتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس معاملے میں طریقہ کار یہ تھا, اب وہ میری مرضی کے خلاف, جو میں کہہ رہا تھا اس کے خلاف تھا. اچھا جب تک آپ کہہ رہے تھے آپ سے تو میرا جھگڑا ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کی رائے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی آ گئی تو اب مجھے سرنڈر کرنا ہوگا. اس کے بعد بھی میں اپنی رائے کے اوپر مصر رہتا ہوں اور اصرار کرتا ہوں اور اسی پر جازم رہتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں نے حضور کو وہ مقام نہیں دیا جو یہ آیت بتا رہی ہے. اگر آواز بلند نہیں رکھنی تو رائے کیسے بالاتر کی جا سکتی ہے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام, کیا مرتبہ بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اب اگلی آیت کی طرف آئیں. اگلی آیت میں ایک نیا نقطہ ہے جو سامنے رکھا گیا. وہ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں, اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, ہم یہاں پہ پہلے تو رحم مادر میں ترقی کرتے کرتے بچے کی صورت اختیار کرتے ہیں. ایک حقیر بوند سے ایک انسان بنتا ہے, پھر وہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بڑا ضعیف ہوتا ہے, پھر وہ دودھ پیتا ہے, غذا کھاتا ہے, کرتے کرتے وہ جوانی تک پہنچتا ہے. یہ ایک ارتقاء ہے, ایک ترقی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں, کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک قسم کی ترقی ہے. ایک قسم کی ترقی اور ہوتی ہے, ہماری سمجھ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ, سمجھ, جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم میچورٹی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہماری سوچ, سمجھ, جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں. درمیان میں جوانی میں کچھ اور ہوتے ہیں, لڑکپن میں کچھ اور ہوتے ہیں, شوق بھی اسی طرح سے بدلتے رہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار بندہ باشعور ہو گیا ہے, کہتے ہیں بندہ بڑا سیانہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب وہ بندہ سیانہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی. ایک انسان کی جسمانی جو ہے وہ ترقی ہے, ایک انسان کی ذہنی اور فکری ترقی ہے جو ہوتی ہے, اور یہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. اب اسی کے ساتھ ایک تیسری بات بھی جوڑ لیجئے, اور وہ ہے کہ انسان کی ایک روحانی ترقی بھی ہوتی ہے. یہ میں نے دو مثالیں اس لیے دی تھی کہ ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ تو ہر کوئی مانے گا کہ یہ ترقی ہوتی ہے. انسان چھوٹا سا بڑا بن جاتا ہے, اور انسان پہلے ناسمجھ ہوتا ہے پھر سمجھدار بن جاتا ہے. لیکن اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کا ایک درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس کے تقوی کا لیول بھی بڑھتا ہے, اس کی ایک روحانی ترقی بھی ہوتی ہے. یہ جو روحانی ترقی ہے, ویسے تو انسان دیکھیں نا, بچہ بھی تو مر سکتا ہے نا, اسے جوان کس نے کیا؟ ویسے ہمیں نظر آئے گا خوراک کھانے سے ہو گیا, ہمیں نظر آ گیا ماں باپ کے پالنے سے ہو گیا, ہمیں نظر آ گیا کہ جو اس نے جو ایک خاص جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا, کھایا پیا, ورزش کی, بھاگا دوڑا, یا یہ کہ اس سے تو وہ بڑا ہو گیا, اور جو اس نے تعلیم حاصل کی, ایجوکیشن کی, اس کے نتیجے میں سمجھدار ہو گیا. لیکن یہ کہ اصل میں تو یہ ساری بڑھوتری دونوں ذہنی بھی اور جسمانی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. اللہ بڑا کر, نہیں تو بچپن میں بھی بندہ مر سکتا ہے, جوانی میں بھی مر سکتا ہے. اچھا یہ کہ ضروری نہیں کہ سمجھدار ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کے بھی تو بالکل جو ہے وہ عقل سے پیدل ہی رہے. تو اصلاً تو یہ اللہ بڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو روحانی ترقی ہے یہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس میں ایک مغالطہ جو پیدا کیا گیا ہے, واللہ عالم کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا, کہ دیکھیے جس طرح ہماری غذا ہمیں اللہ دیتا ہے, کوئی غیر اللہ سے غذا نہیں ملتی, غذا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسی طرح ہمیں علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, وسیلہ کوئی بھی بن جاتا ہے لیکن اصلاً کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ تقویٰ جو درجہ بدرجہ بڑھتا ہے, یا تقویٰ کے امتحان میں انسان آگے جاتا ہے, یہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب وہ جو بیچ میں بات آتی ہے نا, کسی کا فیض ہے اور کسی کی نظر کرم ہے, تو اس حد تک کہ چلیں کسی نے جو ہے وہ محنت کی ہے, کسی نے توجہ دلا, اس حد تک بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیض کس کا ہے؟ اللہ کا فیض ہے. نظر کرم کس کی ہے؟ اللہ کی نظر کرم ہے. ہم ہدایت کس سے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کس سے کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں. تو جب صراط مستقیم پر چلنے لگ گئے تو کس نے چلایا؟ کسی اور کا فیض ہے؟ نہیں, اللہ کا فیض ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے اس فیض سے امکنار کس کو کرتا ہے, صراط مستقیم پر کس کو چلاتا ہے, صراط مستقیم کے درجوں میں بلند سے بلند تر درجوں پر کن کو لے کے جاتا ہے, روحانی ترقی سے کن کو جو ہے فیضیاب کرتا ہے.
کن کو تقوی کے درجے ہے جو بلند کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں. با ادب با مراد. تو وہ کس کا ادب مراد ہے اس میں؟ ٹھیک ہے سب کے لیے ہوگا، لیکن سب سے بلندتر ادب مخلوق میں وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس ادب کے اندر اگر کوئی کمی ہو گئی تو گویا سب کچھ حقارت ہو گیا. اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ وہ گستاخ ہے تو بالفاظ دیگر اسے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بے دین کہہ رہا ہوتا ہے، اسے تقریباً یوں سمجھیے کہ جہنمی کہہ رہا ہوتا ہے، اسے دین سے خارج کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ تو اب معلوم ہوا کہ سارا دین ہی وہ ادب ہے جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کرنا ہے. تو بہرحال جہاں تک قرآن مجید کی ان 2 آیات کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بات بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن مجید نے ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام معین کیا ہے. اب ذرا میں بات کو دوسری طرف سے لے کے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جسمانی وجود ہے، اس جسمانی وجود کا ایک تعلق ہمارے حسب نسب کے ساتھ ہے. لیکن کوئی بھی شخص ماں باپ کے بغیر تو پیدا نہیں ہوتا ہے نا. پھر اس سے پیچھے اس کے 2 جو ہے لڑیاں چل پڑتی ہیں. یہ ننیالی تعلق ہے اور یہ ددیالی تعلق ہے. یہ اسی ماں باپ سے ہی بنے گا نا. اور یہ پہنچے گا کہاں؟ آدم علیہ السلام تک، اما ہوا تک. یہ پوری انسانیت گویا اس ایک یعنی رشتے میں جڑی ہوئی ہوگی. وہ اس اعتبار سے بھائی بن گئے، بہن بھائی ہو گئے سارے انسان کے اولاد آدم ہیں. یہ خونی رشتہ ہو گیا. لیکن اس خونی رشتے کے علاوہ انسانوں کے درمیان ایک اور رشتہ بھی ہے، اور جو مومنین کا آپس میں، یہ ابھی تمام انسانوں کا نہیں ہے، اہل ایمان کا رشتہ ہے اور یہ روحانی رشتہ ہے. اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بیان کیا ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو نبی ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، زیادہ محبوب ہیں. من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی. اچھا یہ آپ کو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ ملے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت. بڑی مشہور آیت ہم اکثر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. آپ اگر گنے تو یہ 8 محبتیں جو گنی گئی ہیں یہاں پر. آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم بھائی، ازواجکم بیویاں، عشیرتکم رشتہ دار. یہ 5 تو رشتے ناتے ہو گئے نا. 3 کیا ہیں؟ مال و دولت. اموال اقترفتموہا، مال جو محنت سے کمائے ہیں. تجارت تخشون کسادہا، تجارت جس کے کساد بازاری یعنی نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. مساکن، مسکن کی جمع مساکن یعنی جہاں رہائش ہوتی ہے، سکون جہاں جا کے پکڑتے ہیں. مساکن ہو ترضونہا، جو تمہیں بہت پسند آتے ہیں، جہاں تمہارا دل جا کے چین میں آ جاتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ. یہ جو تمہارے گھر ہیں، یہ 8 محبتیں ہو گئی نا. 5 رشتہ داریوں کی محبتیں اور 3 جو ہیں وہ مال و اسباب کی محبتیں. ان کے مقابل اللہ نے 3 محبتیں بیان کی ہیں. فرمایا احب الیکم، اگر یہ 8 تمہیں محبوب تر ہیں، زیادہ پیاری ہیں، من اللہ، اپنی محبت اللہ نے بیان کی، ورسولہ، اور رسول کی محبت، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت. فتربصوا، تو جاؤ. یعنی اب اللہ کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ خیال بھی اپنا لاؤ کہ اللہ تمہاری انگلی پکڑے گا اور امتحان پہ چلائے گا صراط مستقیم، نہ. جاؤ اور انتظار کرو کس چیز کا؟ موت کا. حتی یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت آ جائے. امتحان میں تم یہی ناکام ہو گئے ہو، ختم. اگلے پیپر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ فسق ہے، یہ ظاہری فسق نہیں ہے، یہ باطنی فسق ہے. آپ کو محبوب کون ہے؟ وہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز، یا اللہ، رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد. اب دیکھیے دوسرا مقام دیکھیے سورہ بقرہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اب محبت تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ رسول کی محبت کدھر سے آ گئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی نے انہیں مامور کیا ہے اپنا محبوب بنا کے. تو جس سے آپ کو محبت ہے تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے. تو اس سے آپ کو کیوں نہیں محبت ہوگی؟ اچھا، ساتھ اس کے جہاد کی محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو محبت زبانی دعوے ہیں نا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس محبت کی عملی شکل کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ جب آپ گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیاری پکڑ لی تو ثابت ہو گیا کہ بیٹے سے زیادہ اللہ کا حکم عزیز ہے. بیٹے نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے گردن ڈال دی تو ثابت ہو گیا کہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے. تو جب تک آپ قربانی دینے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلتے تو گویا آپ کو جان عزیز ہے، گویا آپ کو مال عزیز ہے، مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند اولین ہے. تو عملی صورت میں تو وہ ظاہر ہوگا جا کے جہاد کی صورت میں. اچھا، اب جب آپ جہاد میں چلے جائیں گے تو اب آپ دیکھیے جہاد، غزوہ احد ہو رہا ہے یا اس سے پہلے مکے میں، تو جو بھی مخالفت ہو رہی ہے قریش کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان میں سے اللہ کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ رہی نا. وہ تو غنی عن العالمین، اس کے تو ویسے بھی یعنی اسے کوئی کیا تکلیف پہنچائے گا. لیکن یہ جو اللہ کے رسول درمیان میں موجود ہیں ان کو تو پتھر لگا ہے تو چوٹ آئی ہے نا، ان کا تو خون بہا ہے نا، انہیں بھوک لگی ہے تو انہیں پتھر باندھنا پڑا ہے نا پیٹ کے اوپر. تو گویا اصلی محبت، حقیقی محبت تو اللہ کی ہے، لیکن عملاً کیا ہوگا؟ جو آپ کے قریب تر ہے اس کی محبت آپ کے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے گی وقت میں، یعنی اس احساس کی وجہ، وہ جو ہمدردی ہے، جو جن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں ان تکلیفوں کو دیکھ کر. کوئی بھی مظلوم جب آپ دیکھتے ہیں، کوئی جو درد سے گزر رہا ہو، اس کے ساتھ آپ کو ایک ہمدردی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا اس جہاد کے عمل کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پہلے سے بھی بڑھ کر پیدا ہو جائے گی. اگرچہ کہ وہ نتیجہ اللہ ہی کی محبت کا ہے، لیکن وقتی طور پر جو جوش مارے گی آپ کی محبت وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ مارے گی. یہ تو ہو گئی دوسری بات، یعنی جہاد اور رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کا آپس میں تعلق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن اس کا ایک اور ذرا باطنی سلسلہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح بھی پھونکی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. تو جیسے ہمارا نسبی تعلق ماں باپ کے ساتھ اور پورا پیچھے تک چلا جاتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پوری نوع انسانی کا ایک تعلق ہے روحانی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے. میں پوری نوع انسانی کہہ رہا ہوں. اب اس سطح پہ آ کے اولیت آدم نہیں رہے گی، محمد الرسول اللہ کی ہوگی جو پہلی روح ہیں. اب آدم علیہ السلام کی روح کا بھی جو ہے وہ تعلق جڑے گا آ کے محمد الرسول اللہ کی روح کے ساتھ. وہ آئے بعد میں ہیں دنیا میں، لیکن یہ کہ وہ روحانی جو معاملہ ہے اس میں وہ بلندتر ہیں. آخرت میں اسی مقام محمود پر فائز ہوں گے نا جو آپ کا ہے. اب یہ جو روحانی کنیکشن ہے، یہ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اس نیٹ ورک کے تمام افراد اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تبھی نیٹ ورک بنتا ہے نا. اب یہ جو روحانی نیٹ ورک ہے اس کا مرکز کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی شاخیں اور اس کا پورا جو پھیلا ہوا ہے اس کا جال،
وہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت پیدا ہونے والا مومن بچہ، ہر انسان نہیں، وہ بچہ جو ویسے تو ہر انسان مومن پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن بعد میں جو ٹیڑھا ہو گیا وہ تو گیا، اس کے دل کی وہ کیفیت نہیں رہی، گویا اس نے اپنا بیٹری ضائع کر دی، وہ بیٹری جو اسے محمد رسول اللہ سے جوڑتی تھی۔ لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے گویا وہ مادہ تو رکھا ہے جو اسے محمد رسول اللہ سے جوڑ دیتا ہے، یہ وہ غیر شعوری محبت ہے جو آج جو بھی زندہ انسان ہوگا جو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے گا اور اس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے تو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور اس کو کافر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں حضور کی توہین کر کے کہ مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ریئیکشن کا مطلب ہے ایمان کی کوئی رمق ابھی اندر ہے، جب یہ ریئیکشن بھی ختم ہو گیا تو معلوم ہوگا اب ایمان بالکل ہی رخصت ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے۔ اچھا، ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے، یہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے روحانی پہلو رکھ دیا ہے، لیکن ایک اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ یہ جو امت محمد ہے، امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم خیر امت کہتے ہیں، اس کی پہچان ہے محمد رسول اللہ۔ پہچان کا مطلب یہ نہیں، سمجھ لیجئے پہلے، جیسے میں نے جسمانی وجود کا ذکر کیا، ہماری پہچان ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمارے وجود کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ ماں اون کرتی ہے یہ میرا بچہ ہے، اور باپ کہتا ہے ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ کسی اس آدمی کا تصور کریں کہ جو کسی کو اپنی ماں باپ سمجھ رہا ہو اور 8 10 12 کسی عمر کے کسی حصے میں اسے پتا چلے نہیں ان میں سے میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور میرے ماں باپ کون ہیں مجھے پتا نہیں ہے، وہ کس نفسیاتی کرب سے گزرے گا ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ یا اس بچے کا پتہ اندازہ لگائیں کہ جس کو اس کی ماں بتائے کہ تمہارے باپ کا پتہ نہیں ہے، تم دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ فلانا میرا باپ ہے، تو وہ تو کتنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ ہماری پہچان ہمارے ماں باپ ہیں، آپ اپنے ماں باپ کا یہ ایک احسان ہی نہیں ختم کر سکتے کہ انہوں نے آپ کو پہچان لی ہے۔ اگر کوئی باپ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو بندہ منہ لگانے کے قابل نہ رہے کسی کو۔ روحانی اعتبار سے اور یہ جو ملت اسلامیہ ہے اس کے اعتبار سے ہماری پہچان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ بات ہے، اور اس لیے پھر وہ ریئیکشن آتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ نمازی نہیں ہوگا، روزے دار نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ جواری ہو، لیکن اگر اس کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھے گی تو اس کا دل کرے گا کہ میں اسے جڑ سے اکھاڑ دوں، توڑ دوں، گردن مروڑ دوں اس آدمی کی۔ یہ اصل میں وہ نفسیاتی تعلق جو ہے اس کا یہ مظہر ہوگا۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے جو قرآن مجید کی بنیاد پر کھڑا ہے، اس کی جو عملی صورت ہوگی، ذرا قرآن تو الفاظ ہیں، آپ محمد رسول اللہ کو بیچ سے نکال دیں تو ان الفاظ کو جو چاہیں معنی دے دیں، تو اس کی جو عملی صورت ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ کا عمل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اسی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ جی اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں جی؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ 2 رکعتیں ہیں، یہ 4 رکعت، ہر رکعت یوں کر کے ادا ہوتی ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بتایا۔ مجھے بتائے نا کوئی جگہ ایسی قرآن مجید کی جہاں یہ ترتیب اللہ نے ہمیں بتائی ہو، نہیں بتائی۔ یہ ترتیب ہمیں سکھائی ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بات اتنی ہی نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک اور انداز میں دیکھ لیں، مطلب قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ سب نے سنا ہوگا، ذرا اس کا ترجمہ تو کریں، کیا ترجمہ ہے؟ نماز قائم رکھو
सूरज ढलने से लेकर, ढलने का मतलब यह है कि वो जब पूरी बुलंदी पे पहुंच गया, जो ही जवाल शुरू हुआ, तो अब यहां से नमाज कायम रखें। अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल, रात गहरी होने तक। कुरान मजीद दूसरी जगह पे कहता है सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, कहते हैं ना कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, कि सुबह की सफेद धारी के सामने आने से पहले, जब तक काली धारी सफेद धारी अलहदा नहीं हो जाती, यानी सहरी, तब तक खाओ पियो, उसके बाद रोजा रख लो। और कब तक रखो? रात तक रखो। तो पूरा दिन रखते हैं ना। अब इस पर क्यास कर लें कि अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, जब सूरज ढल जाए तो नमाज कायम कर लो। कब तक कायम करें? इला गसकिल लैल, रात गहरी होने तक। तो इसका मतलब तो यह होगा कि तकबीर तहरीमा कह दें जब सूरज ढल जाए, और सलाम आपने तब फेरना है जब रात गहरी हो जाए। इस पूरे अरसे में आपने नमाज में खड़े रहना है। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया ना कि ये जोहर पढ़ के जाओ, अपने काम करो, फिर असर के वक्त आ जाना, फिर उसके बाद मगरिब के बाद आना, सूरज गुरूब होने के बाद आना, मगरिब पढ़ लेना, फिर जब रात गहरी होगी तो इशा पढ़ लेना। ये तो हुजूर ने आसानी बताई है ना आपको। नहीं तो अल्लाह के हुक्म की तो अगर अल्फाज पर जाएंगे जाहिर पर, तो मैंने आपको बता दिया कि फिर आपको जोर से माशाल्लाह जवान से शुरू करना पड़ेगा, और रात गहरी होने पर ही सलाम फिरेंगे। तो जैसे रोजा टूट जाता है कुछ करने से, अगर दाएं बाएं गए तो फिर नमाज भी टूट जाएगी। तो इस मिसाल से बात आपकी समझ में आ जाएगी कि जिसे हम दीन इस्लाम कहते हैं वो दर हकीकत सुन्नत रसूल है सारी की सारी। ये वो बात है जो इकबाल ने बयान की है कि ब मुस्तफा बरसा खीशरा के दी हमाउस्त गर बहू न रसीदी तमाम बुलाबिस्त, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच जाओ कि दीन सब का सब वही है। अगर वहां ना पहुंच सके तो फिर अबुलाबियत है, फिर बेदीन हो। वैसे ये बात जो मैंने कही है ना, वो तमाम लोग के जो सुन्नत रसूल को अहमियत नहीं देते, हकीकत के एतबार से बेदीन है। वो बेशक नमाजें पढ़ते हो, बेशक रोजे रखते हो, बेदीन है। जो इत्तिबाए रसूल को जो है वो इख्तियार नहीं करते, हकीकत की सतह पे बेदीन है। हाँ, कलमा गो होंगे, मुसलमान कहलाएंगे, लेकिन ये कि जो ये तकाजा है उसके एतबार से बेदीनी है। तो बहरहाल यहां तक जो बात हमारे सामने आई उससे पता चला कि हमारा सारे का सारा दीन जो है वो जिस मरकज के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान जिस शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है, हमारा रूहानी वजूद का कनेक्शन जिस मरकज के साथ है, ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको अंदाजा होगा कि वो अदब की बात क्यों कही गई, वो एहतराम की बात क्यों कही गई, वो तौकीर और ताजीम की बात क्यों कही गई। यहां तक हमने ये बात समझ ली कि कुरान मजीद का ये मकाम जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा मर्तबा है कि जो हमारे सामने वाजे करता है। अब इसको जोड़ के देखिए, जो इस सूरह मुबारका का मजमून है, जो इसका यूं समझिए थीम है, जो उम्मीद है, वो क्या है कि जो इस्लामी रियासत है उसके लिए रहनुमाई फराहम करना। तो अब हमने देखना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी रियासत के अंदर हैसियत क्या होगी। यानी एक हैसियत का तो तयन पहले ही आयत ने कर दिया कि हुजूर की सुन्नत से हटकर कोई काम नहीं होगा। ये जो मैंने वजाहत की है ये उस चीज के, क्योंकि दीन सब वही है, लिहाजा जब आप सुन्नत से हट गए तो गोया आपने कोई कानून साजी ऐसी कर ली तो वो बेदीनी कहलाएगी, वो दीनदारी नहीं कहलाएगी। एक तो ये ताल्लुक कायम हो गया। दूसरा ताल्लुक समझ लीजिए कि रियासत की सतह पर आवाम को रियासत के साथ जोड़ कर रखने के लिए एक जज्बा दरकार होता है। जज्बे के बगैर नहीं, एक रियासत ठीक है, उसका एक बाउंड्री है, सरहदें हैं, उसके साथ जो है ना उसकी कुछ अपनी जो है ना रवायात हैं, उसके कोई कवानीन है, उसका इक़्तिदार आला है, इसके लिए लोग जो है वो जो एक उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए कुर्बानी भी तो दरकार होती है ना। लोग आखिर टैक्स देते हैं, लोग उस मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसके लिए जानें कुर्बान करते हैं। तो जब तक कोई उसकी कोई बड़ा गहरी वाबस्तगी उसके साथ नहीं होगी तो यानी वो जिसे कहते हैं ना यकसानियत, यूनिफॉर्मिटी, लोगों के अंदर हमरंगी, वो नहीं पैदा होगी।
اب لوگ ایک روایت پہ نہ جمے ہوں, ایک جیسے روایات کے حامل نہ ہوں, تو استحکام, قوم کے اندر استحکام نہیں پیدا ہوتا, طاقت نہیں پیدا ہوتی, اتحاد نہیں پیدا ہوتا. تو اتحاد کیسے پیدا ہو, اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, قومیت کا بت پالنا پڑتا ہے, نیشنلزم. پھر اس نیشنلزم وہ لسانی ہو, نسلی ہو, اگرچہ کہ اسے برا بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, لعنت بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اپنی وہ ریاست کے لیے ایک جذباتی قربانی پیدا کرنے کے لیے اس نیشنلزم کو جو پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, پروموٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, پھر اسی کے بنیاد پر جو ہے قربانی مانگی جاتی ہے. ہماری قوم, ہم تو ہمارے آبا و اجداد, ہماری روایات, اس کے لیے قربانی دو کہ کوئی ہماری پگ کو داغ نہ لگا دے, کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے قومیت کی بنیاد پر. اس کے ساتھ پھر کچھ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں. آپ نے پتہ نہیں سوچا ہوگا یا نہیں سوچا ہوگا, یہ پوری دنیا میں قومی ترانہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک جذباتی کیفیت, اس قومیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک ترانہ ہوتا ہے, ایک حمد ہوتی ہے, ایک ثنا ہوتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے وہ جذبہ حاصل کرتے ہیں جو انہیں اس قوم کے ساتھ جوڑتا ہے, اس کی روایات کے ساتھ جوڑتا ہے, اس کے ساتھ ایک محبت پیدا کرتا ہے, ایک جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے. یہ قومی ترانہ ہوتا ہے. کوئی اور بھی قومی چیز ہوتی ہے؟ کیوں نہیں, قومی جھنڈا بھی تو ہوتا ہے. اسے سلامی کیوں دیتے ہیں؟ جب جھنڈا لہرایا جاتا ہے, قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے, تو ہم کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ادب و احترام ہے نا, ادب و احترام ہے نا, توقیر و تعظیم ہے نا. یہ وابستگی اس کے ساتھ کیوں رکھی؟ یہ اس قومیت کے ساتھ, اس وطن کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے. وہ محبت پھر قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے. کل مرنا پڑے تو وہ محبت کا جذبہ ہے جو وہ کے لیے جو ہے انسان کو تیار کرے گا. یہ بات جو ہے نا, اب دیکھیں, ویسے تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جانیں قربان کر لیتے ہیں, تو کیا ہندو نہیں جانیں قربان کرتے؟ چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ویسے ہی کیا انگریزوں نے بھی ہندوؤں کو بڑے, جیسے ہمیں نشان حیدر دیتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے جو وکٹوریا کراس نہیں دیے؟ کیا جاپانیوں نے اپنی قوم کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر, اپنے وطن کی خاطر خودکش حملے نہیں کیے؟ اپنے ایئر کرافٹ لے کے شپس کی چمنیوں کے اندر نہیں چلے گئے, انجن روم میں جا کے پھٹے؟ تو دنیا کی ہر قوم کے جو افراد ہیں, اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی محبت کا بت پالنا پڑتا ہے نا, جس کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں. تو اس کے لیے کتنے پاپڑ ہیں جو مصنوعی خدا پیدا کر کے اور محبوب پیدا کر کے ان کے لیے جو ہے وہ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں مستقل محبوب جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریاست کی سطح پر وہ جو محبوب ہستی ہوں گی پوری ریاست کے لیے, وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ جب محمد رسول اللہ کو یہ حیثیت حاصل ہو, یہ جذباتی تعلق ان کے ساتھ قائم ہو گیا, تو اس ریاست کے افراد ویسے کپڑے نہیں پہنیں گے جیسے محمد رسول اللہ پہنتے تھے. ان تمام طریقوں پر عمل نہیں کریں گے جو محمد رسول اللہ کے طریقے تھے. محبت کا تو تقاضا ہی اتباع ہے نا, پیروی کرنا. فاتبعونی, پس میری پیروی کرو. تو جب سب پیروی کرنے لگیں گے محمد رسول اللہ کی, تو پوری ریاست کا رنگ ایک رنگ نہیں ہو جائے گا, یکسانیت نہیں پیدا ہو جائے گی, ہم رنگی نہیں آ جائے گی. ایک طرف یہ ہوگا, اور جب سب کے محبوب ہو جائیں گے حضور, تو یہ مسلمان آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ بھائی چارہ قائم ہو جائے گا. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم, نبی اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. کون سی مائیں؟ جنہوں نے جنا نہیں, روحانی مائیں. تو روحانی باپ کون ہے؟ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے, بریکٹ میں سمجھ لیجئے, وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ, اور وہ جو محمد ہیں وہ ان کے باپ ہیں, روحانی باپ. وہ روحانی مائیں, یہ روحانی باپ.
آپ نے کہا نا, سنا ہے نا, رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. کوئی روحانی تعلق وہاں قائم کر دیا جاتا ہے جو یہاں آ کر میاں بیوی کی اس محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ صرف جنسی تعلق نہیں ہوتا جو محبت پیدا کرتا ہے, بلکہ اس کے پیچھے وہ روحانی تعلق. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, وہ پاکیزہ تعلق ہے, اور وہ پاکیزہ تعلق روحانی تعلق ہے. تو یہ محمد رسول اللہ اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی وہ تعلق ہے روحانی. اور جو ان کی اولاد ہے وہ آپس میں پھر کیا کیا ہو گئے, یعنی پوری امت اولاد ہو گئی نا, آپس میں وہ بھائی بھائی ہو گئے. تو جو ایک قوم کو آپس میں بھائی چارہ درکار ہوتا ہے, اور وہ پھر بھائی چارہ, یہ والا بھائی چارہ ہوتا کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ہم آپ کو کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیں گے, ہمارے حقوق آپ کھا جاؤ گے, ہمارا پانی آپ پی جاؤ گے, یا ہمیں ایکسپلائٹ کرو گے, ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالو گے. بلکہ وہاں پہ تو پھر یہ ہوتا ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جب محبت کا مرکز محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں تو جو آپس کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے, خود ضرورت مند بھی ہو, اپنے حصے کی روٹی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس کی جو آخری درجے کی مثال ہو سکتی ہے وہ ہے کہ مرتے وقت کتنی شدید پیاس لگتی ہوگی, آپ اندازہ لگائیں. اور اس موقع پر ایک آدمی جو ہے وہ پانی پینے لگتا ہے کہ اس کے کانوں میں اپنے بھائی کی آواز آتی ہے, العطش کے پانی. وہ کہتا ہے مجھے نہ دو, میرے بھائی کو دے دو. بھائی یہ تو آخری درجے کی بات ہو گئی ہے. باقی دنیا میں وہ جو مکے سے ہجرتیں کر کے آئے تھے مدینے, ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے یا نہیں کھول دیے مدینے والوں نے؟ انہیں بھائی بنایا, اور کیسا بھائی بنایا؟ اپنے گھروں میں شریک کر لیا, اپنے مالوں میں شریک کر لیا. کس حد تک گئے ہیں؟ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, قربانی, ایثار ایک دوسرے کے لیے. آپ سوچئے کیا سوسائٹی بنے گی, کیا معاشرہ بنے گا. لیکن برکت کس کی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے. تو آپ کی ریاست کا جو اصل پلر ہے جس پر ایک اسلامی ریاست کھڑی ہوگی, جو اس میں اتحاد پیدا کرے گی, جو اس میں اتفاق پیدا کرے گی, جو اس میں یکسانیت پیدا کرے گی, جو اس میں بھائی چارہ پیدا کرے گی, جو اس میں جذبہ ملی پیدا کرے گی, جو ان کو قربانی دینے کے لیے افراد کو تیار کرے گی, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. لہذا جو دوسری یہ دو آیات ہیں جنہوں نے واضح طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست میں کیا اہمیت ہوگی. ویسے شخصیات ہر دور میں تراشی گئی ہیں باقاعدہ, یعنی میں نے تو کچھ وہ جھنڈے کی مثال آپ کو دے دی, یہ مثال آپ کو دے دی کہ جی ترانہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شخصیات بھی ہوتی ہیں جو تراشی جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں چائنا میں ایک شخصیت ہے ماؤ زیتونگ کی, اس کے بقایا امیج بنایا جاتا ہے نا کہ کوئی شخصیت ہو جس کے ساتھ لوگ جڑیں. ہندوستان میں کسی زمانے میں شخصیت تھی گاندھی کی, مہاتما گاندھی. تو کوئی مہاتما ہو نا جس کے ساتھ لوگ آ کے جڑیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دائمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عطا کر دی. یہ کوئی وقتی کوئی نیا ہمیں بت تراشنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے مستقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت ہیں, پوری ملت کو جوڑنے والے اور ان پر جمع ہونے والے. اور اب اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اس کی جگہ پہ جو محبتیں پیدا کی جاتی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ضد و ند بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو یہ قوم پرستی بھی تو پھر کس کی جگہ پہ آئے گی؟ یہ وطن پرستی کس کی جگہ پہ آئے گی؟ اور ہو سکتا ہے برا لگے, لیکن جب اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں نا, اللہ کی محبت میں اس کی پرستش بھی تو ہوتی ہے نا. ایک تو عبادت ہے, ایک پرستش ہے. وہ جو پرستش ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز میں قیام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کسی دوسرے کو سجدہ کر دو تو کیا ہوتا ہے؟ شرک. تو قیام کسی اور کے لیے کرو تو وہ ہمیں یاد ہی نہیں, وہ ہم نے سوچا ہی نہیں, اس کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا, اس کی ہم نے پرواہ ہی نہیں کی, اس پر ہم نے دھیان ہی نہیں دیا, کبھی ذہن کو تکلیف ہی نہیں دی. حالانکہ احتراماً کسی کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اس ممانت نہیں ہے.
किसी के बुजुर्ग आए, बंदा खड़ा हो गया, ये ममानियत नहीं है। लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि वो ये समझे कि मैं जहां जाऊं मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं। वो किसी से मुतालबा नहीं कर सकता कि आप उठ खड़े हो। तो जहां बिल जबर हो क़याम, वहां पे फिर ना करना फर्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आई हो तो इकबाल का वो शेर समझ में आएगा कि इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। साकी ने, साकी यहां पे शैतान को कहा है, साकी ने बिना की या रवश लुत्फो सितम और, तहजीब के आजिर ने त्रिशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो ये जो वतनी कौमियत है, ये समझ लीजिए कि इसकी जद कहां पे पड़ती है और ये किसकी जगह पे आता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे आता है। इसलिए वो रियासतें जो वतनी कौमियत की बुनियाद पर खड़ी हैं, वो रिसालत के इस मेयार को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी और वो हमें चेक करते रहते हैं। ये अलग बात है, बदकिस्मती हमारी है कि हमने उनकी पैरवी में अपने लिए भी उसी वतनियत ही को हिर्ज़ जां बना लिया। लेकिन हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो इश्क रसूल मौजूद होता है कि जो कभी कभी अपना इजहार कर देता है, जिससे उनको बड़ी मायूसी होती होगी। लेकिन बहरहाल ये भी खुशी की बात है। अलबत्ता ये बात उसके साथ समझने की है कि जैसे सजदा गैरुल्लाह को नहीं किया जा सकता, ऐसे ही गैरुल्लाह के लिए जबरी क़याम भी नहीं है। जहां पे इसका जबर हो वहां पे फिर उसका इनकार करना लाजिम है, ना कि उसका इजहार करना, ना कि उसके ऊपर अमल पैरा होना। तो बहरहाल ये 3 आयत का हमारा मुताला मुकम्मल हो गया। पहली आयत में हमारे सामने यानी यूं समझिए कि आइन की बुनियादी असास बयान हो गई थी कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। और ये दूसरी 2 आयत में हमारे लिए यानी ये रहनुमाई दे दी गई कि इस्लामी रियासत के में मरकज़ मिल्लत की हैसियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगी, जो किसी भी रियासत की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, फिर इसे याद रखने की भी हमें हिम्मत दे, तौफीक दे। और उसकी एक ही सूरत है कि हम ये बातें दूसरों को सिखाएं, और कुछ नहीं तो अपने बच्चे को सिखा दें, अपने भाई को सिखा दें, अपने दोस्त को के सामने डिस्कस करें। इससे ही हमारे दिमाग में मुस्ताज़र रहेंगी। नहीं तो यहां सुना है, आपको अच्छी भी लगी होगी, लेकिन ये कि चंद दिनों की बात होगी, आप अपने कारोबार में पढ़कर, अपने दुनिया के धंधों में जो भी होते हैं बड़ी रोजमर्रा के, उसमें पढ़ के ये बातें ज़हन से निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम इनको प्रोपेगेट करने वाले बन जाएंगे, डिस्कस करेंगे, दूसरों के सामने बयान करेंगे, फिर ये हमारी सोच का, हमारी फिक्र का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ताला इन्हें हमें जो है वो याद रखने की, दूसरों तक पहुंचाने की, और इनको हिर्ज़े जां बनाकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।